قادر مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قادر صاحب، آپ نے گفتگو یقینی طور پر سنی ہوگی، دونوں پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے کل ہی دیکھا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ایک لمبی اننگز چلے گی۔ کیا سمجھتے ہیں اس اننگز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نظر آئے گا، خاص طور پہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو الیکشنز ہونے ہیں ان میں؟ جی بہت شکریہ۔ لوکل گورنمنٹ کا ایک الگ ایشو ہے، لمبی اننگ کا ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو موجودہ حکومت تو بن نہیں سکتی تھی، اور یہی آفر ہم نے پی ٹی آئی کو کی ہے جو انہوں نے ٹکرا دیا۔ تو یقیناً بلاول بھٹو صاحب کا یہ ہے کہ یہ فارم 45-47 کا جو ہے نا وہ سلسلہ بند کریں۔ دیکھیں آج نواز شریف صاحب جیت گئے، ٹریبونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا پٹیشن مسترد کر دی ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ خواہ کہتے ہو فارم 47 کا میں نے تو فارم 45 ثابت ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اب 2018 میں جس طرح فیض حمید نے آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے اور پی ٹی آئی کو پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے، ہم نے اگلے الیکشن کا انتظار کیا ہے۔ میرے حلقے نے 242 سے مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو میری سیٹ پہ بٹھایا 3800 ووٹ پہ، میں بیٹھا ہوں آرام سے اگلے الیکشن کا انتظار کر رہا ہوں، نہ چیخ رہا ہوں نہ چلا رہا ہوں، نہ مجھے ٹریبونل شمنل پہ اعتبار ہے، نہ میں اس کیس کا انتظار کر رہا ہوں، نہ میں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو فیصلہ ہو گیا، جو فیصل واڈا نے مجھے پہلے ہی 2 مہینے پہلے بتا دیا آپ کو نہیں مل سکتی ہے، تو میں اسی صبر پہ بیٹھا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 2.5 سال گزار دیے ہے، 12 سال آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت چلا لی ہے، آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ یعنی ترقیاتی کام تو دور کی بات ہے، اسپتال اسکول تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، روزگار تو دور کی بات ہے۔ آپ جو جلسے جلوس کر رہے تھے وہ بھی آپ ناکام ہوئے۔ 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں بابا، 25 کا ریٹ جو آپ نے لگا ہے، ابھی سہیل افریدی صاحب لاہور آئے تو کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ان کی کیپٹل پشاور جہاں 12 سال سے حکومت ہے، وہاں 25 لوگوں کو شوکاز دیا گیا ہے کیونکہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا خود اپنا بیان ہے کہ لوگ نہیں نکال سکے، اس وجہ سے 25 رہنماؤں کو شوکاز دے دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے 2 سال گزر گئے، آگے 3 سال ہے، یہ اپنے صوبے پہ فوکس کر دے اور بتائے صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا لے، اور پھر سندھ کو بھی تانا دے، بلوچستان کو بھی دے اور پنجاب کو بھی دے کہ دیکھیے ہم نے خیبر پختونخوا کیسے بنا لی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ آنے والا جو الیکشن ہے، لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کا جو کارکردگی ہے وہ ایسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ سلیٹ بھی جو اسکول میں استعمال کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے، یعنی سمجھ لو کہ آپ کا پورا جو ہے نا وہ بینر لگا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے رکھ کے اب آگے ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتا دو کہ سارے عربے تو استعمال کر لیے، پارٹی کے نوجوانوں کو نے میر جعفر میر صادق ڈکلیئر کیے، اور وکلا ان کو پارٹی سنبھال نہیں سکے، پرائے پارٹی سے لوگوں کو ادھار پہ لینا پڑا اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے۔ اب اور کتنے گریں گے اور کتنی اپنی زوال دیکھیں گے؟ اگر اس چیز پہ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کی تعریف کر دیں گے، او جی کل الیکشن کراؤ خان جیت جائے گا، بابا کل کیوں الیکشن کرائیں گے؟ آپ نے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے تو آپ نے کرایا الیکشن، ہم تو چیخا بڑا، آپ نے نہیں کرایا۔ تو آپ نے نہیں کرایا تو موجودہ حکومت کیسے کرائے گی؟ نہیں کرائے گی، آپ کو 2029 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اب 2029 تک میری طرح صبر کر کے اور پرفارمنس دکھا دے۔ امجد علی نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ امجد علی صاحب، ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑے یو ٹرن کی، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات بنی یہ یو ٹرن لینے کی، اور یہ کتنا مثبت ثابت ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس میں کون سا یو ٹرن ہے ایسا، مطلب جس میں کہا جائے کہ ہم نے اس کو چینج کیا؟ ہم نے لوکل باڈیز جو ہیں اس کے اوپر تو بالکل واضح ہدایات ہیں کہ ہم اس میں حصہ لیں گے، اور جہاں تک تعلق ہے ہماری چھینے جانے والی جو سیٹیں ہیں تھرو کورٹس، اس کے اوپر جو ہے بالکل بائیکاٹ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ڈیسیجن ہے، اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ بات چیت ہوگی، یا اس کے اوپر جو ہے وہ لائمل ہوگا ہمارا۔ اور جہاں تک ہمارا یہ گراس روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے، اس میں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورے شد و مت سے جو ہے وہ حصہ بھی لے گی اور قائم ہے اس کے اوپر
اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. سر لیکن اس حوالے سے امیدواروں کی نامزدگی کا عمل بھی روک دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی طرف سے یو ٹرن نہیں لیا گیا اور اس سارے اسنا میں نامزدگیوں کا عمل تو رک چکا ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، اس کے لیے ایک پروسیسنگ پالیسی جو ہے وہ سامنے آئے گی. وہ ابھی آپ کو چونکہ انٹرنل چیزیں ہیں کچھ، وہ آپ کو فی الوقت نہیں بتائی جا سکتی، لیکن وہ سامنے آ جائیں گے آپ کے کچھ ٹائم میں نا، جو حکمت عملی. خواجہ آصف کا بھی موقف سامنے آیا. ان کی جانب سے بڑا ڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے تو نیگوسیشن کے دروازے، بات چیت کے دروازے 24 گھنٹے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھلے ہیں، لیکن نہ پاسٹ میں اور نہ ہی حال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی اس پر مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا، کوئی پوائنٹ سامنے نہیں آتا، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سویرا، پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا نیگوسیشنز کا. ہاں، جہاں تک تعلق ہے علامہ ناصر صاحب کا اور محمود اجگزئی صاحب کا، ان کو بالکل مکمل ترین اختیار دیے گئے ہیں کہ وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، مزاحمت کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی لائحہ عمل جو وہ بنانا چاہے اس میں ان کو خود مختاری دی گئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری لیڈرشپ کو، پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بات چیت کر سکیں یا کوئی اس کے اوپر جو ہے اپنا لائحہ عمل دے سکیں. تو یہ بڑی واضح پالیسی ہے ہمارے. ہم تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے بالکل اور محمود اجگزئی صاحب نے گورنمنٹ کا جواب دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوئی تو یقیناً مثبت ان کو ملے گا. لیکن افسوسناک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے صرف گفتن نشستن اور برخاستن کرنا چاہتی ہے. عملی طور پہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آگے کی طرف بڑھا جائے، جو ہماری نالج کے مطابق ہے. عملی طور پہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. سر اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ، ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے امجد علی صاحب کی. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے صرف اور صرف وقتی طور پر باتیں ہوتی ہیں اور یہ باتیں صرف باتوں تک ہی محدود رہتی ہیں، کوئی اس پر حکمت عملی اپنائی نہیں جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے اس پر بھی کامنٹس لینا چاہوں گی کہ یہ جو نامزدگیوں کا عمل رکا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سویرا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سویرا، جب آپ کی جمہوری سوچ نہ ہو اور آپ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے بیٹھے رہیں، تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت تحریک انصاف جو ہے کنفیوژن اور کیوس کا شکار ہے. ان کی سب سے بڑی جو فیلئر کی وجہ بھی یہ تھی، بانی صاحب کو کیوں فارغ ہونا پڑا تھا؟ اس لیے کیونکہ کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے، یہ کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، یہ ہر ایک کو چور ڈاکو کہتے تھے. تو اس طرح سے تو سیاسی عمل یا جمہوری سوچ آگے نہیں بڑھتی ہے. کبھی بھی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھا کے اپنی پارٹی کو بھی ڈیوائیڈ کر لیا ہے. ان کی پارٹی میں جو سیاسی قد قامت والے جو لوگ تھے وہ اس وقت بالکل سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. ان کی کوئی بات نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوٹ لکھپت سے بھی مذاکرات کی آواز ہی بلند ہوئی تھی.